موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر آپ کو اطلاع ملی کہ بنو قریظہ والوں نے عہد شکنی کر لی، اپنے عہد نامے سے واپس ہو گئے، انہوں نے عہد نامے کو ختم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عبداللہ بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ معلومات کر کے آؤ واقعات یہ بات سچ ہے یا ویسے ہی ہے۔ اگر سچ ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی بات ہے کہ اندر سے بھی ہمارے مخالفین کھڑے ہو گئے، باہر سے تو آئے ہوئے ان کے لیے تو ہم نے انتظام کر لیا، لیکن یہ تو مدینے کے اندر کے لوگ ہیں، اگر انہوں نے حملہ کر لیا تو کیا کریں گے۔ دوسرے نمبر پر باہر سے جو دشمن آئے ان کو تو ہم نے باہر روک لیا، اب جو اندر آئے گا ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے گا تو دیکھیں گے، لیکن اگر مدینے کے اندر سے یہ لوگ نکل آئے تو یہ پیچھے عورتوں کو نقصان پہنچائیں گے، ہمارے گھر بار کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ یہ اندر کے لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہوئے۔ بہرحال آپ کو جو اطلاع ملی آپ نے ان صحابہ کو بلایا اور ان کو طریقہ سمجھایا کہ جا کر پتہ کرو، اگر عہد شکنی ہوئی ہے تو آ کر یہاں ہمارے سامنے بات کو گول مگول پیش کرنا، کیونکہ اگر ایک دم آ کر آپ لوگوں نے اطلاع دی کہ جی انہوں نے عہد شکنی کر لی تو سارے مسلمان پریشان ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، یہ تھی اب طرف سے مصیبت آنے والی۔ گول مگول بات کر دینا، ہم سمجھ جائیں گے آگے پھر اللہ سے معاملہ جوڑے۔ یہ صحابہ چلے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار کے قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے، اور قبیلہ اوس مدینہ المنورہ کے اندر جو قبیلہ انصار کا تھا، ان کے تعلقات بنو قریظہ سے سب سے زیادہ تھے، قریبی تعلقات تھے، آپس میں لین دین یا دیگر کئی سلسلے ان کے آپس میں چلتے رہے۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قوم قبیلے کے سردار بھی تھے، بڑے بھی تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر کفار کی طرف سے ایک تیر آ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا اور ان کے زخم سے مسلسل خون جاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے واپسی پر مسجد نبوی کے قریب ان کے لیے خیمہ لگوایا اور وہیں پر ان کے لیے دوا دارو کا انتظام فرمایا، اور لوگوں سے کہا جس نے حضرت سعد کی تیمارداری کرنی ہے تو وہ یہاں آ جائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کے تیر لگنے کے موقع پر جب سمجھ گئے کہ اس زخم کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ صحت یاب نہ ہوں، انہوں نے ایک دعا کی، فرمایا یا اللہ آئندہ کے غزوات جنگوں کا تو مجھے علم نہیں، آئندہ کتنے غزوات ہوں گی، کتنے جنگیں ہوں گی، کیا ہوگا وہ آئندہ کی بات ہے، لیکن آج یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے غزوہ خندق، اگر یہ غزوہ خندق، غزوہ احزاب غزوہ مکمل ہو گیا پھر تو یا اللہ مجھے شہادت ہو، لیکن اگر غزوہ خندق مکمل نہیں ہوا ہے، اس کے بعد فوراً اس جنگ سے متصل یعنی کسی جنگ کی تکمیل کا اگر سلسلہ باقی ہے تو یا اللہ مجھے اس تک زندہ رکھا۔ یہ انہوں نے دعا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ باقی عہد شکنی ہوئی ہے یا نہیں، تو حضرت صاحب تو پہلے سے اس قبیلے سے ان کے ساتھ جان پہچان تھی، یہ چلے گی، ان کو سمجھایا دیکھو جی آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ صلح نامہ عہد نامہ لکھوا تھا، اب آپ لوگ تو عہد شکنی کرتے بڑی غلط بات ہے، کافی سمجھایا، باروں نے کہا نہیں جی پہلی بات ہے آج تم بچو گے تو تب تم بعد میں آ کے ہم سے پوچھو، آج تو 10 12 یا ایک روایت کے مطابق 15,000 کا لشکر آ گیا اور آج تمہیں ختم کر دیں گے تو تمہارے عہد نامے کا فائدہ کیا، لہذا کوئی عہد نامہ نہیں ختم۔ حضرت صاحب نے بڑا سمجھایا، جب نہیں سمجھے حضرت صاحب نے کہا جی تم بچے لگتے،
اگر ان لوگوں کو ہم نے بتایا اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے یا تو ہمیں شہادت ملے گی یا یہ کافر پیچھے بھاگیں گے، لیکن اگر یہ پیچھے بھاگے اور واپس ہم مدینے کے اندر آ گئے تو اس وقت تمہاری خیر نہیں ہو، پھر اس وقت تم سے نمٹیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ سلسلہ ابھی گھوم رہا تھا کہ جی غزوہ خندق تو مکمل ہو گیا اور میں زخمی بھی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی لڑائی کا سلسلہ شروع ہو جائے، تو اس لیے اللہ سے دعا کی اللہ کرے اس غزوے کی تکمیل ابھی باقی ہے تو مجھے زندہ رکھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر چکے تھے، صحابہ نے غسل کر لیا، اپنے آپ 27 دن لڑ کے آئے تھے، تو اپنے آپ کو صاف صفائی کر کے اللہ کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مدینہ کے گلیوں کے اندر سے حضرت جبریل علیہ السلام کو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں دیکھا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ اگر ظاہری شکل میں آنا ہوتا تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر وہ صحابی ہے کہ جن کی شکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملتی۔ اس لیے غزوہ احد کے موقع پر جب حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا گیا تو کفار نے آواز لگائی کہ ہم نے نبی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مدینہ کے گلیوں کے اندر جبریل علیہ السلام کو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے۔ اتنے میں آواز لگئی یہ سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، سارے صحابہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پوچھا جی کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے تو ہتھیار اتار لیے، آپ نے زرے اتار لیے، اور یہ فرشتے تو ابھی منتظر ہیں، انہوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، یہ تو ہتھیار کے ساتھ ابھی بھی لیس ہے۔ ہم نے فرمایا اچھا پھر معاملہ کیا ہے؟ فرمایا بنو قریظہ جنہوں نے عہد شکنی کی تھی ان کی طرف جانا، اللہ کا حکم ہے، اب ان کی شیطانیاں یہ حد سے تجاوز کر گئی ہے، اب کوئی معاہدہ کچھ بھی نہیں، انہوں نے عہد شکنی کر لی، اللہ کے پاک پیغمبر آپ تیاری کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جی صحابہ جمع ہو جائیں۔ فوراً صحابہ جمع ہو گئے۔ ہم جیسے ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں، اور جی مولوی صاحب چھوڑو، پچھلا مہینہ بے روزگاری میں گزر گیا، 27 دن غزوہ خندق لڑ کے آئے، بے روزگاری میں گزر گیا، اب یہ مہینے میں بے روزگاری میں گزار دیں تو بیوی بچے کیا کریں گے؟ شکر ہے اللہ نے ہمیں اس دور میں نہیں پیدا کی، یہ تو ہمارے یہی ہوتے ہیں۔ ایک رمضان سال کے 11 مہینے ہم کماتے ہیں، اگر ایک رمضان میں ہم اپنی کمائی کو چھوڑ دیں تو کیا ہو؟ سال کے 12 مہینے میں جتنا انسان کمائے اس میں سے ایک مہینے کے حساب سے کچھ نہ کچھ جمع کر کے ایک مہینے کا ایکسٹرا زائد اپنے پاس ذخیرہ جمع کر کے اس نیت سے رمضان میں مجھے کوئی کام نہیں کرنا جی، میں صرف اللہ کی عبادت کروں۔ لیکن ہماری ایسی بدبختی ہوتی ہے 11 مہینے کما کر 12ویں مہینے میں روزہ آتا ہے، روزہ رکھو، مولوی صاحب کہاں دل بھر دیاری کرتے ہیں، پتھر توڑتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو روزہ کہاں رکھ سکتے؟ بیوی بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ اسکول کی فیسیں کہاں سے بھریں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صحابہ تیار ہو جاؤ۔ سارے صحابہ دیکھ کر جانے کے لیے پریشان نہیں تھے، تھکے ہوئے تھے، 27 دن بھوک افلاس میں گزار کر، اور ابھی آئے ہیں، زخم ٹھیک نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ ابھی باہر ہے، باہر لگا ہوا ہے، زخمی حالت کے اندر ہے، لیکن حکم ہو گیا جی بنو قریظہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ
सहाबा को ऐलान करके फरमा दिया, मेरे सहाबा ज़ोहर की नमाज मदीने में हो चुकी है, लेकिन असर की नमाज तुम में से कोई भी मदीना में अदा न करे, बनो कुरैज़ा में नमाज जाकर अदा करनी है। कोई कील काल, कोई हुज्जत, कुछ नहीं, पहुंचो, वहां पर पहुंचना है, बस अल्लाह का हुक्म। सहाबा ने जो ऐलान सुना, अपने हथियार लिए और निकल कर बनु कुरैज़ा की तरफ रवाना शुरू हो गए। रास्ते के अंदर नमाज असर का वक्त आ गया। सहाबा आपस में एक दूसरे के मुकाबले में आ गए। बाद सहाबा ने कहा नमाज का वक्त है, नमाज जाया हो जाएगी, कज़ा हो जाएगी, नमाज पढ़ लेते हैं। दूसरे सहाबा ने कहा नहीं, अल्लाह के पाक पैगंबर ने कह दिया नमाज बनु कुरैज़ा में पढ़नी है, अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक हम असर की नमाज बनु कुरैज़ा में पढ़ेंगे, चाहे नमाज कज़ा होती है, जो भी होता है, लेकिन अल्लाह के नबी के फरमान पर अमल करेंगे। फरमाया जिन सहाबा की राय ये थी कि अल्लाह के नबी के फरमान का मतलब ये था जल्दी जाओ, रास्ते में रुकना नहीं, नमाज तो शरई हुक्म है, हम रुक सकते हैं, लिहाजा नमाज पढ़कर जाएंगे, उन सहाबा ने नमाज पढ़ ली। जिन सहाबा का इरादा ये था, अल्लाह के पाक पैगंबर ने कह दिया असर की नमाज के लिए बनु कुरैज़ा पहुंचना है, लिहाजा हम असर की नमाज बनु कुरैज़ा में पढ़ेंगे। जाकर बनु कुरैज़ा में नमाज अदा कर ली गई। अल्लाह के पाक पैगंबर को इत्तला मिली, सहाबा में इख्तिलाफ पैदा हो गया, बाज कहते हैं रास्ते में नमाज पढ़नी थी, बाज ने वहां जाकर अदा कर ली। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया सहाबा क्या मामला है? फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर हमने ये समझा आपका मतलब ये है कि चाहे नमाज रास्ते में आए, जो कुछ भी हो, लेकिन नमाज वहां जाकर पढ़नी है, इसलिए हमने नमाज बनु कुरैज़ा में अदा कर ली। दूसरे साहबा ने कहा अल्लाह के पाक पैगंबर हमने आपके फरमान से ये इज्तिहाद किया, ये मसला निकाला कि आपके कहना का मतलब ये था कि वहां जल्दी पहुंचना है, अगर रास्ते में नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज अदा कर लेना, इसलिए हमने रास्ते में नमाज अदा कर ली। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों ग्रुप अपनी अपनी जगह दुरुस्त, तुम्हारा मामला भी दुरुस्त और ये जो सहाबा आगे चले गए उन्होंने वहां पर नमाज पढ़ी, ये भी दुरुस्त है। हमारे यहाँ बड़े आसानी से हो जी, फिक़े हनफी है, फिक़े शाफी, फिक़े मालिकी, फिक़े हम्बली है, तो ये सारे सही है। एक सही होगा बाकी सारे गलत है जी। दो मसले हैं, कोई एक ठीक होगा एक गलत होगा। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया जब तुमने इज्तिहाद करके मेरे सहाबा नबी के फरमान के बाद उस फरमान में से इज्तिहाद करके दोनों ने अलग अलग मसला निकाला, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया दोनों के अमल को आपने जायज करा। ये जो हम लोग सवाल कर लेते हैं ना मौलवी साहब, हदीस में तो आया 73 फिरके आपको समझ नहीं लगती किस वाले केड़ा फिरका सच थे ते केड़े बातिल थे। हमारे उस्ताद मोहतरम थे, उनसे किसी ने पूछा हजरत जी आप बताएं कि हदीस मुबारक के अंदर 73 फिरके 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, तो वो जन्नत में जाने वाला कौन सा फिरका है? हमें क्या पता जी, छोड़ो ये तो इतने फिरके बन गए। उन्होंने कहा भाईजान आपने जिस हदीस में पढ़ा है ना कि 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में, एक जन्नत में, वो जो जन्नत वाला फिरका है उसी के आगे लिखा हुआ है कि कौन सा फिरका है। उसको पढ़ लेना तुम्हें खुद समझ आ जाएगी कि जन्नत वाला फिरका कौन सा है। मा अना अलैहि व अस्हाबी, अल्लाह के नबी ने बताया जिस तरीके पर मैं हूं मेरे सहाबा का जो तरीका है, चाहे वो शवाबी मसलक का है, हकीम मसलक का है, उन्होंने भी सहाबा का तरीका लिया, इन्होंने भी सहाबा का तरीका लिया। बनु कुरैज़ा एक कबीला था, इतनी ज्यादा तादाद की जरूरत भी नहीं थी, बहरहाल 3000 सहाबा के साथ अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा पहुंचे। बनु कुरैज़ा वालों ने वो तो देख के लिए कि जी मक्का वाले तो भाग गए, अब हम फंस गए और हम मुकाबला भी नहीं कर सकते, उन्होंने किले के अंदर पनाह ली। बनु कुरैज़ा का जो किला था उसके अंदर चले गए, उसके अंदर पनाह ले। पनाह लेने के बाद
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر محاصرے میں بیٹھ گئے اور 25 دن ان کو نظر بند کیا گیا، محاصرہ کیا کہ جب تک یہ باہر نہ نکلے، مقابلے کے لیے نہ آ جائے یا کوئی نہ کوئی صورت اختیار نہ کر لے، ان کو نہیں چھوڑ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود، بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب بن اسد، اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، کہا جی دیکھو آج بچنے والے تو ہم نہیں، 3 مطالبات ہے، کوئی ایک بات تسلیم کر لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں تو پھر اسی طرح رہیں گے۔ قوم والے نے کہا ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بن جائیں، مسلمان بن جائے، اس نبی کو مان لے، ہم نے ان کو دیکھا بھی، ان کے حالات بھی دیکھے ہیں، یہ سچے نبی ہیں، اور ہمارے گزشتہ کتاب انجیل تورات کے اندر بھی موجود ہیں ان کی نشانیاں، لہذا یہ وہی نبی ہے، حل یہی ہے کہ ہم ان کو مان لیں، ہم مسلمان ہیں۔ دوسری شرط، ہم ایسا کر لیں کہ اپنے بیوی بچوں کو خود ختم کر دیں اپنے ہاتھوں سے، اور پھر باہر نکل کر ان مسلمانوں کے خلاف لڑے، تاکہ پیچھے ہمیں کسی چیز کا آسرا نہ رہے۔ جب بیویوں کو قتل کریں گے، بچوں کو، پیچھے ہم نے کیا کرنا ہے؟ باہر نکلیں گے، یا تو مسلمانوں کو شکست دیں گے یا پھر تو خود مر جائیں گے۔ اور اخیر میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام دیا کہ آپ ایسا کریں، ابو لبابہ ان کی پہلے سے دوستی تھی ان کے ساتھ، آپ ان کو ہماری طرف بھیجیں، ہم ان سے مشورہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو بھیجا کہ جاؤ مشورہ کرتے ہیں آپ سے، مشورہ جو بھی ہے کر لیں۔ یہ چلے گئے، انہوں نے مشورہ کیا کہ جی ہم کیا کریں، کیا اگر کچھ دن ہم قلعے کے اندر رہے تو مسلمان واپس ہو جائیں گے؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ فرمائے نہیں، مسلمان کبھی بھی واپس نہیں ہوں گے۔ اچھا اگر لڑائی کرے پھر؟ میں جی کرو، مسلمان ہیں وہ لڑیں گے، جان کی بازی لگائیں گے۔ فرمایا اچھا اگر ہم ہتھیار ڈال دیں تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر بھی یہی ہوگا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ لیکن حضرت ابو لبابہ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے پوچھا اگر ہم ہتھیار ڈال دیں؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے، صرف اشارہ کر دیا گردن کی طرف، ہتھیار ڈال دیا پھر تمہاری گردن اڑائی جائے۔ سمجھ گئے جی کسی حالت میں معافی نہیں۔ حضرت ابو لبابہ یہاں سے نکلے، فکر لائق ہوگی کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کر، اب اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے کیسے جاؤں؟ وہاں سے سیدھے چلے گئے مسجد نبوی کے اندر۔ ستون لبابہ آج بھی مشہور ہے، لکھا ہوا بھی ہے باقاعدہ، اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ انہوں نے جا کر مشورہ تو یہ دیا، لیکن اشارتاً انہوں نے راز بھی فاش کر لیا، ان کو بتا بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو لبابہ اگر مجھ پیغمبر کے قدموں میں آتے اور مجھ سے کہتے مجھ سے یہ غلطی ہوگی، تمہارا پیغمبر تمہارے لیے دعا کرتا، اللہ تمہارے لیے مغفرت کا انعام کر دے، لیکن اب تم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب اللہ کا انتظار، اللہ کی طرف سے انتظار کرو، اللہ جب بھی فیصلہ کرے۔ 6 دن تک ابو لبابہ مسجد کے ستون کے ساتھ بندے رہے، ان کی گھر والی آ کر نماز کے وقت کھولتی، نماز پڑھ کر پھر اسی طرح ان کو باندھ دیا جاتا اور اسی طرح رہتے، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے جب ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہو گیا، بخشش کا اعلان ہو گیا، تو ایک دوڑتا ہوا آیا، دوسرا آیا، بیوی دوڑتی ہوئی آئی، روز میں رسیاں کھول لیا کرتی تھی، آج بھی میں کھولوں گی۔ حضرت ابو لبابہ کہنے لگے میرے قریب کوئی نہ آئے، میرے رسیوں کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگے، جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنے ہاتھوں سے میرے رسیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے ہاتھ مبارک سے ان کی رسیوں کو، یہاں 25 دن کا محاصرہ ہو کر بنو قریظہ والے تنگ آ گئے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب دوسرا مشورہ یہ کر دیا کہ آپس میں کہنے لگے حضرت سعد بن معاذ اس قبیلے کے انصار اور ان سے ہماری دوستی ہے، لہذا
ہم ان کو اپنا اختیار دیتے ہیں، اللہ کے پاس پیغمبر سے یہ عہد کرتے ہیں کہ آپ ہمارا فیصلہ، ہمارا معاملہ حضرت سعد بن معاذ کے حوالے کر دیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور۔ اور بڑی عجیب بات ہے، یہ صحابہ کی عجیب شان ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیاں یہ ہے کہ جب لوگ سلام دعا کے بجائے گالیاں دیا کریں گے، تقریباً آج بھی ہوتا ہے، آپ بعض جگہ دیکھیں سلام کرتے تیری منہ بھی ہے، سلام کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ قرب قیامت کی نشانی۔ فرمائے ایک قرب قیامت کی نشانی جب نوجوان نسل بے دین ہو جائے۔ آج تقریباً یونیورسٹیز کالجز کے اندر اکثریت نوجوان بے دین اور دہریہ قسم کے بنتے جا رہے ہیں، سائنس کو دیکھ کر چیزوں کو دیکھتے اور نہیں جی یہ سورج جو ہے نا یہ چل رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے نہیں، یہ تو سائنس کا ایک نظام ہے، یہ سیارہ اس طرح، یہ اس طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نوجوان بے دینی کی طرف چلنے لگے تو قیامت کی نشانیاں ہیں، اور یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے آخر کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ سن کر حیران ہو گئے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ کلمہ پڑھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کلمہ پڑھتے ہوں گے لیکن پھر بھی بے دین ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں کلمہ پڑھتے ہوں گے یہ نوجوان، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کریں گے لیکن آنکھوں سے ٹی وی دیکھیں گے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے لیکن دل کے اندر حسد کینہ بغض ہوگا، یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے لیکن لباس انگریز کا ہوگا، یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہوں گے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے لیکن نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے، مال کے ہوتے ہوئے حج نہیں کریں گے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے، طاقت ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھیں گے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے، نبی کے طریقے پر نہیں چلیں گے، غیروں کے طریقے پر چلیں گے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر کلمہ پڑھیں گے اور وہ بے دین ہو جائیں گے، کیسے بے دین ہوں گے؟ صحابہ کو تعجب کیوں ہوا؟ صحابہ نے ایسے لوگ دیکھے نہیں تھے۔ صحابہ نے کیسے لوگ دیکھے تھے؟ فرمایا صحابہ نے وہ لوگ دیکھے تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے غزوہ احد کے اندر اعلان فرمایا، میرے صحابہ غزوہ بدر کے اندر آپ نے اعلان فرمایا میرے صحابہ آج دشمن بڑا سخت ہے، ہمارے پاس کوئی اوزار نہیں۔ اللہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر آپ کے اعلان پر ایک صحابی کھڑا ہوا آپ خاموش، دوسرے کھڑے ہوئے آپ خاموش، یوں لگتا ہے آپ مجھے سعد سے پوچھنا چاہتے ہیں میرا ارادہ کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر سن لے، سعد کا ارادہ یہ ہے، سعد آپ پر ایمان لایا، سعد کی مال جائیداد، مال اموال زمین سب پر آپ پر قربان، آپ حکم کریں تو ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں، آپ حکم کریں برق الغماد حبشہ کے پہاڑوں پر ہم چلے جائیں، آپ حکم کریں ہم دریاؤں کے اندر اپنے گھوڑے ڈال دیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر آپ اپنے صحابہ کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ حضرت سعد کھڑے ہو کر اعلان کرتے اللہ کے پاک پیغمبر ہم حاضر ہیں، کیوں حاضر نہ ہوتے؟ فرمایا جنگ کے لیے جانے کی تیاری ہے۔ حضرت سعد کی والدہ نے بلایا، سعد بیٹے ادھر آ، سعد یاد رکھنا اگر اللہ کے پاک پیغمبر کو کل میدان جنگ کے اندر کوئی خراش آئی، کوئی زخم آیا اور سعد تو زندہ رہا، رب کعبہ کی قسم میدان محشر ہوگا، سعد ایک طرف تو کھڑا ہوگا ایک طرف تیری والدہ، اللہ کے سامنے میرے ساتھ کے ہوتے ہوئے اللہ کے پاس پیغمبر کو زخم کیسے آیا؟ مولا کریم میرے ساتھ پر چاہے میرا بیٹا کیوں نہ ہو، میرا دودھ حرام ہے، اس نے نبی کی حفاظت نہیں کی، میرا دودھ حرام۔ فرمایا صحابہ نے یہ نوجوان دیکھے تھے کہ جن کی
واضح اعلان کر رہی ہے، نوجوان بہنیں، اللہ کے پاک پیغمبر کو اگر کچھ ہو گیا تو میں اپنا دودھ تجھ پر حرام کر دوں۔ تب صحابہ نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر ایسے بھی لوگ ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے وہ نہیں، انہوں نے یہ دیکھے تھے۔ کون؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دو خوش نصیب صحابہ، 2,44,000 صحابہ کی تعداد میں دو خوش نصیب صحابہ جن کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں فرمایا فداک بھی ابی و امی، میرے صحابی میں محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ ساری دنیا، ساری کائنات کہ لوگ اللہ کے پاک پیغمبر پر اپنے ماں باپ قربان کرتے ہیں، لیکن غزوے کے دوران، جنگ کے دوران اللہ کے پاک پیغمبر نے تیر دیے، فرمایا سعد آگے ہو کر مارتا جا۔ حضرت سعد تیر مارتے جاتے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر آج آپ کی حفاظت نہ کروں تو کل قیامت میں میری ماں میرے لیے دودھ حلال نہیں کرے گی۔ حضرت سعد تیر مارتے جا رہے، اللہ کے پاک پیغمبر تیر پکڑاتے جا رہے، اور آپ نے اعلان کر دیا فداک بھی ابی و امی یا سعد، فرمایا سعد اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ حضرت عمر آئے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر سارا کچھ لے کر یہ جملے مجھ عمر کے قسمت میں لکھ دے۔ صحابہ نے یہ تو کہتے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی زمانہ آئے گا کلمہ آپ کا پڑھیں گے اور وہ بے دین ہوں گے؟ فرمایا ہاں ایسا زمانہ آئے گا، یہ قرب قیامت کی نشانی۔ بنو قریظہ والوں نے کہہ دیا ہمارا فیصلہ حضرت سعد کے حوالے کر دیا جائے، دل میں امید تھی ہمارا دوستانہ یارانہ ہے، پہلے سے آنا جانا ہے، خاندانی تعلقات ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پاک پیغمبر نے بلایا، فرمایا سعد فیصلہ تمہارے حوالے کر دیا۔ حضرت سعد نے دیکھا، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر، حضرت سعد کو اپنا فیصل بنا لیا گیا، مجھ پر فیصلہ چھوڑ دیا گیا، کیا مجھ سعد کا فیصلہ سارے مانیں گے؟ فرمایا ہاں بالکل سعد تیرا فیصلہ مانا جائے گا۔ حضرت سعد نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر دیا، اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف سے چہرہ دوسری طرف کر کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دوبارہ کہنے لگے کیا مجھ سعد کو فیصل بنا لیا گیا؟ کیا مجھ سعد کا فیصلہ سب مانیں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا، فرمایا سعد مجھ محمد الرسول اللہ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر اگر سعد نے فیصلہ کر لیا تو آپ بھی مانیں گے؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا ہاں سعد چہرہ اس طرف کرو، مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ محمد الرسول اللہ کا بھی اعلان ہے کہ سعد کا فیصلہ محمد بھی تسلیم کریں گے۔ فرمایا پھر سنو، سعد کا فیصلہ یہ ہے کہ بنو قریظہ کے جتنے جنگجو ہیں اگر وہ لڑنے کے قابل ہیں، جتنے مرد ہیں اگر وہ لڑ سکتے ہیں، لڑنے کے قابل ہیں، ان کو لا کر ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کی بیویوں کو، ان کے عورتوں کو نوکرانیاں، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے۔ فرمایا یہ مجھ سعد کا فیصلہ ہے، ساروں کو ماننا پڑے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت سعد کی طرف دیکھا، مسکرائے، فرمایا او سعد جو فیصلہ تو نے کیا جبریل نے بتا دیا، اللہ نے آسمانوں پر بھی یہی فیصلہ لکھا۔ فرمایا یہ نہیں، میری رشتہ داری ہے، میرے تعلقات ہیں، اب میں نے اپنے غلط فیصلے شروع کر دے ان کے حق میں۔ سعد نے کہا جب مجھ سے امید رکھتے ہو تو میرا یہی فیصلہ ہے۔ ادھر حضرت سعد نے فیصلہ فرما لیا، ادھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جی ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو غلام لونڈیاں بنا لیا جائے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت سعد کو جو غزوہ خندق میں زخم لگا تھا تیر کا، اس سے دوبارہ خون جاری ہو، اور ابھی کچھ ہی وقت گزرا حضرت سعد دنیا سے رخصت ہو، کیونکہ حضرت سعد نے دعا کی تھی یا اللہ اگر ان کفار کے ساتھ ابھی لڑائی باقی ہے تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ۔ اب فیصلہ ہو گیا، ان کے بڑوں کو لا کر قتل کر دیا گیا، اور جو فیصلہ حضرت صاحب نے فرمایا وہ فیصلہ ہو گیا۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنا کچھ نہیں، اپنے نظریات کو اللہ کے پاک پیغمبر کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت سعد سے فیصلہ لیا، حضرت سعد نے وہی فیصلہ کیا جو آسمانوں پر لکھا ہوا تھا۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا، حضرت عمر نے فیصلہ دیا کہ قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا
قریب پہنچ چکا تھا اگر حضرت عمر کا فیصلہ نہ ہوتا. حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا اللہ نے آسمانوں پر بھی یہ فیصلہ لکھا. ان صحابہ نے اپنی چاہت کو اللہ کے چاہت کے مطابق کر دیا. یہی صحابہ تھے اپنے ذہن طریقے بدل دیے تھے. خوات رضی اللہ تعالیٰ کتاب یہ وہ صحابی تھے ایمان نہیں لائے تھے ابھی, اور یہ حسن کے شوقین تھے. حسن کے ایمان نہیں لائے, صحابی ہونے سے پہلے کی بات ہے, حسن کے شوقین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے, انہوں نے دیکھا کچھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی, حسن کے شوقین تھے, بھاگتے بھاگتے ان لڑکیوں کے درمیان بیٹھ گئے. انہوں نے فوراً پکڑو بھائی کیا ہو گیا, خیر تو ہے, لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہے. فقط البعیر, میرا اونٹ گم ہو گیا. اللہ کے بندے اونٹ کوئی کافی تو نہیں ہے نا کوئی سوئی ہے کہ ادھر آ کے لڑکیوں کے درمیان آ کے گم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزر رہے تھے, دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. یہ بڑا عجیب آدمی. بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر کا ہنسنا تھا, انہوں نے ادھر سے دیکھا. اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بٹھا لی. کچھ عرصہ گزرا, ایمان لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی صبح کے وقت کسی وقت بیٹھ کر سارے صحابہ سے کارگزاری سنتے ہیں. ہاں جی سناؤ آج رات کی کیا کارگزاری ہے, کل کیا کیا جی, فلاں معاملہ کیا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جی آج کی کارگزاری دور جاہلیت کی کارگزاری ہے. جس نے دور جاہلیت میں جو جو کام کیے ذرا بتاؤ. ایک نے, دو نے, تیسرے نے, چوتھے نے. حضرت خوات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کونے میں بس خاموش کر کے یوں کر کے بیٹھے. جب کارگزاری ختم ہوئی آپ نے فرمایا خوات تو بڑا خاموش بیٹھا ہوا, خیر تو ہے. ما فعل البعیر, اور تیرا اونٹ جو لڑکیوں کے درمیان گم ہو گیا تھا وہ کدھر چلا گیا. تو وہ صحابی کھڑے فرمایا قد قید الاسلام, اس اونٹ کو اسلام نے مضبوطی کے ساتھ باندھ لیا. اب وہ نظریات وہ سوچ نہیں رہی. یوں کہا ہوگا حضرت خوات نے, تصور ہے خیال ہے میرا, حضرت خوات نے کہا ہوگا اللہ کے پاک پیغمبر پہلے عارضی حسن کے پیچھے بھاگا کرتا تھا, عورتوں کے حسن کو دیکھ کر میں ان کے پیچھے لگ جایا کرتا تھا. اصل میں نے حسن دیکھا ہی نہیں تھا. جب آپ کے چہرے پر نظر پڑی آپ کا حسن دل کے اندر آ گیا, سارے حسن چلے گئے, ایک اللہ کے پاک پیغمبر کا حسن. اب اس حسن کو چھوڑ کر اور دو حسنوں کے پیچھے کہاں آ. جب ایک اللہ کے پاک پیغمبر کا طریقہ آ گیا سارے طریقے ختم, اللہ کے پاک پیغمبر کا حسن آ گیا سارے حسن ختم, اللہ کے پاک پیغمبر کا نظام آ گیا سارے نظام ختم, سارے طریقے ختم. ہماری شادی غمی, بچپن سے جوانی, بڑھاپا, مرنا, ہر چیز اللہ کے پاک پیغمبر کے طریقے کے مطابق سب چیزیں ہمارے سامنے آ گئی. قد قید الاسلام, اسلام نے ہمیں مقید کر دیا. ہم ایسے ہو کہ اسلام کے اندر جکڑے جائے, ہمارا ہر عمل اسلام کے اندر. اس لیے تو فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں اپنی مرضی نہیں ہوتی. قید خانے میں جیسے آپ کو رسیاں ڈالی گئی ہیں آپ اسی رخ پر جائیں گے, اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے, نہ آپ کو اجازت ہے. لیکن کافر جو چاہے کرتا ہے. یہ وہ صحابہ جن کے قربانیوں سے آج ہم تک دین پہنچا ہے, آج ان صحابہ کی زندگی. شکر کریں اللہ نے اسلامی ماحول یا والدین کو مسلمان بنایا کی بدولت کلمہ نصیب ہوا ہے, اس پہ بھی شکر ہے. لیکن اب کلمہ ملنے کے بعد اس کے مطابق زندگی اپنے مزاج ڈالنے ہیں. جس طرح صحابی نے کہہ دیا اللہ کے پاک پیغمبر پہلے کسی اور رخ پر تھا, آزاد دوڑا تھا, اب اسلام نے اس کو قید کر لیا, اب اسلام سے نکل کر کوئی کام نہیں کر سکتا.